أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت ويخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق اللہ العظیم. ناظرین، تمام ناظرین میرے دینی بھائی ماں بہنیں، دیکھیں یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ نے اس زمین کو کس طرح سے سجایا ہے. اور سب سے کمال کی حیران کی بات تو یہ ہے کہ حدیث کی کتابوں میں بھی آتا ہے اور تاریخ کی کتابوں میں بھی ہے اور سائنس بھی یہ کہتا ہے کہ یہ زمین پورا پانی کے اوپر بنا ہوا ہے. روئے زمین میں پورا اس کائنات کو، زمین کو 4 حصہ کر کے 3 حصہ پانی، صرف 1 حصہ مٹی ہے. سوچے 1 حصہ مٹی ہے تو نہ جانے پورا دنیا کہاں کہاں بسی ہوئی ہے. میں اس کے لیے آپ لوگ کو دکھا رہا تھا. پورا اس طرف دیکھے چاروں طرف 1 حصہ مٹی ہے تو نہ جانے کہاں کہاں زمین ہے، آبادی ہے، پبلک بسی ہوئی ہے. اور 3 حصہ پانی ہے تو اندازہ لگائے کس طرح سے رب العزت نے، اللہ پاک نے اس زمین کو سجایا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ سمندر کی موجیں، یہ سب اللہ کی قدرت کے، سب اللہ کی فضیلت، اللہ کی تعریف، اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہے. جو بھی چرند پرند جہاں جو کچھ بھی ہے، جاندار ہو چاہے بنا بھی اس کے اندر جان نہیں ہے، وہ بھی آپ سنے ہوں گے. اسے حنانہ کہا جاتا ہے. ایک کھجور کی ٹہنی تھی جسے حضور علیہ السلام کبھی کبھی، جب اس ٹائم ممبر بنی نہیں تھی مسجد نبوی شریف کے اندر، تو حضور علیہ السلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لکڑی کی ٹہنی کی سہارا لے کے کھجور کی پتوں سے بنی ہوئی اور گھوڑوں کی جین سے مطلب گھوڑے کے اوپر جو رکھ کے جس کو بیٹھتے ہیں اس کو جو گھوڑے کا جین کہا جاتا ہے، اس کے اوپر رکھ کے کھڑے ہو کے حضور خطبہ دیا کرتے تھے. تو تھوڑا سیدھا کھڑے ہونے کے لیے اور کھجور کی ٹہنی کی سہارا لیا کرتے تھے حضور. تو جب یہ ممبر بن کے تیار ہو گیا تو حضور علیہ السلام وہ لکڑی کو سائڈ میں رکھ دیا کرتے تھے. اس کی سہارا نہیں لیا کرتے تھے، اس کو ہاتھوں میں نہیں لیا کرتے تھے. تو اس میں سے رونے کی آواز آنے لگی. تو ایک مرتبہ رونے کی آواز آ رہی تھی تو صحابہ کرام حیران ہو گئے، رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے. تو بعد میں جب پتہ کیا گیا تو غور سے سنا گیا تو پتہ چلا اسی لکڑی، اسی ٹہنی سے رونے کی آواز آ رہی ہے. تو پھر حضور علیہ السلام نے لکڑی کو ہاتھ میں لیا اور سینے سے لگایا اور پھر صحابہ کرام کو حکم فرمایا جا کے اسے مٹی میں دفنا دو. ایک لکڑی، ذرا اندازہ کرے، سوچے، غور کرے آپ، ایک لکڑی جو حضور کے ہاتھ میں آ جائے، حضور سے نسبت ہو جائے، اس میں جان آ جاتے ہے، رونے لگتا ہے، تو رب کی قدرت کا کیا اندازہ لگا سکتے ہیں آپ. اب سوچے
ذرا سوچے. ابھی بخاری شریف کی حدیث ہے, فیمس حدیث ہے, مشہور و معروف حدیث ہے, آپ جانتے ہوں گے. جو علماء اگر آپ بیان سنتے یا علماء سے اگر آپ کی تعلقات ہے, آپ بیٹھتے ہیں, اچھا سلام دعا ہے تو پوچھ سکتے ہیں, پوچھ کے دیکھیں. یہ حنانہ کے بارے میں, کھجور کے ٹہنی جسے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہاتھ میں لے کے اس کی سہارا لے کے کھڑے ہو کے خطبہ فرمایا کرتے تھے. جب اس کو لینا بند کرتے تھے حضور نے رونے لگا تھا. سوچے حضور کی ہاتھ کی نسبت اگر کسی کو ہو جائے تو اس کی یہ عالم ہے. تو یہاں پہ ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں. تو جو حضور کی خون کی جن کے ساتھ تعلق ہے, رشتہ, جو بھی روئے زمین میں, چاہے وہ خاتون جنت ہے, چاہے مولا کائنات ہے, چاہے امام حسن ہے, چاہے امام حسین ہے, چاہے امام زین العابدین ہے, چاہے امام باقر ہے, چاہے امام ظفر صادق ہے, چاہے امام موسیٰ کاظم ہے, چاہے امام علی رضا ہے, امام علی نقی ہے, علی تقی, امام حسن عسکری, امام مہدی علیہ السلام, اور روئے زمین میں جتنے بھی, چاہے وہ غوث اعظم ہو یا غوث پاک کی بات ہو گئی, غوث اعظم ہو, خواجہ معین الدین اجمیری چشتی ہے, پھر سید جتنے بھی, مخدوم اشرف جہانگیر سمنا, پھر سید زندہ شاہ مادار, بدی الدین زندہ شاہ مادار, پھر گیسو دراج حیدرآباد, شاہ جلال امانی مجدد رحمۃ اللہ علیہ, جتنے بھی روئے زمین میں اللہ کی حبیب کی آل جو بھی ہے, سائداد ہے, تو پھر ان کی مقام اور مرتبہ کا کیا آپ اندازہ لگا سکتے. ذرا سوچے. اس کے لیے کچھ بھی اپنی سوچ ہمیشہ اللہ والوں کے لیے, اللہ کے نیک بندوں کے لیے اچھا رکھے. چلے انشاءاللہ دعا میں یاد رکھے. میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں, اللہ رب العزت جو بھی جہاں بھی اچھا رکھے, خوش رکھے, سب کو دنیا اور آخرت کی زندگی میں سب کو کامیابی عطا فرمائے, اور سب کی جائز مقاصد کو پورا فرما دے. جو جہاں کہیں بھی بیمار ہے, مولا کریم اپنے حبیب کے آل کے صدقے میں سب کی بیماری کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے, اور جتنے مرحومین اس دنیا سے جا چکے, مولا کریم سب کو اپنے حبیب کے آل کے صدقے میں سب کی مغفرت فرمائے. چلیے انشاءاللہ ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں. دعا میں یاد رکھے. چلیے اللہ حافظ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.